قریشی ٹی وی کے ناظرین، میں ہوں فرحان قریشی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، یہ 2050 کی دنیا ہوگی۔ یہاں وہ سب کچھ حقیقت سے بڑھ کر حقیقت ہوگا جو در حقیقت ممکن ہونا ایک ناممکن سی بات ہے۔ یہاں وہ سب کچھ دیکھا جا سکتا ہوگا جن کے بارے میں ایک عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہمارے ہاتھوں میں موجود سمارٹ فون اور LED ٹیکنالوجی، یہ سب کچھ ایک آئی لینز میں ضم ہو کر غائب ہو چکا ہوگا، جس کے بعد ورچوئل اور ریئل ورلڈ میں فرق ختم ہو جائے گا۔ موجودہ دور میں تہواروں پر کی جانے والی لائٹنگ کا رواج ہے، مگر 2050 میں آئی لینز آپ کو ایسے پریسیٹ گرافکس دیں گے کہ عید کے دن ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق دنیا کو سجا ہوا دیکھ رہا ہوگا۔ ہماری عیدوں پہ ہم سے بچھڑ جانے والے ہمارے بہن بھائی ہمارے ساتھ نہیں ہوتے، لیکن کمال یہ ہوگا کہ 2050 کی عید کوئی ایسی ویسی عید نہیں ہوگی۔ اس عید پر علامہ محمد اقبال قائد اعظم اور فاطمہ جناح سمیت قیام پاکستان کی پوری لیڈرشپ ہمارے ساتھ موجود ہوگی۔ دوسری جانب بھارت میں کبیر سنگھ، بھگت سنگھ اور یورپ میں جارج بنجم وغیرہ سب زندہ ہو چکے ہوں گے۔ یہاں یہ کہنا مناسب ہوگا کہ حشر سے پہلے ہی ایک حشر برپا ہوگا۔ لوگ ان حسیناؤں سے بھی عشق کر بیٹھیں گے جو کہ ہزاروں سال پہلے مر چکی ہیں، لیکن اب زندہ ہو کر ایک بار پھر اس سیارے پر ظاہر ہوں گی، اور یہ عورتیں پہلے کسی جاگیردار یا بادشاہوں کی بیویاں رہ چکی ہوں گی، لیکن 2050 میں وہ اپنی مرضی کے ساتھ کسی عام آدمی کے ساتھ رہ رہی ہوں گی۔ زندگی اور موت کا فرق بالکل بدل چکا ہوگا۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ کوئی حرکت کرتی ہوئی تصویریں ہوں گی، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ پوری شخصیات ہوں گی جن کے ساتھ نہ آپ صرف بات کر سکیں گے بلکہ تعلیم کی ان گتھیوں کو سلجھا بھی سکیں گے جو آج تک نہیں سلجھ سکیں۔ ناظرین محترم، یہ سب سن کر آپ بہت حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ سب کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی کے بارے میں بتائیں گے، جس کے بارے میں سن کر ہی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ دجالی ٹیکنالوجی آنے والے دنوں میں کیسے کیسے حشر برپا کرنے جا رہی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے نزدیک دجال مردے زندہ کرنے کا شعبدہ دکھائے گا۔ اگر اس دجال کی بات ٹیکنالوجی پر منحصر ہے تو ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ کس طرح ایک مرے ہوئے انسان کو اس کی میموری سمیت دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس 21ویں صدی کی وہ انقلابی ایجاد ہے جو آنے والے سالوں میں کئی اہم مشنز میں استعمال ہوگی، وہ چاہے ہزاروں سال پرانے اسکرپٹ پڑھنے کا مشن ہو یا پھر قبروں میں دفن ہڈیوں سے ڈیٹا نکالنے کی تیاری۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمارے ان کاموں میں بھی ہماری خوب مدد کرے گی۔ ہم نہیں جانتے کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کس طرح مسکراتے تھے یا پھر بھگت سنگھ کی مسکراہٹ کس طرح دلکش تھی، لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس تمام پرانی تصاویر میں جیسے جان ڈال دے گی۔ ہم تاریخ کے ان بھولے بسرے کرداروں کو بھی ایک پلک جھپکتے دیکھ لیں گے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کا یہ کارنامہ شاید ابھی کچھ چھوٹا ہے، اس کا اصل کارنامہ کچھ اور ہے۔ دراصل قبل مسیح سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگ گزرے ہیں ان کی تصاویر پینٹنگ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ 16ویں صدی میں جتنے بھی یورپی بادشاہ گزرے ہیں ان کی بیگمات کی تصاویر، یہ سب بھی ہمارے پاس پینٹنگ کی صورت میں موجود ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس ڈیٹا کو پروسیس کرنے کے بعد ان کے چہروں کی اصل تصویریں ہمارے پاس سپرد کرے گی، جس سے ہم جان سکیں گے کہ پینٹنگ سے ہٹ کر وہ لوگ اصل میں کیسے دکھائی دیتے تھے۔ کیا آپ ان تصاویر کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیمرے کی بنی ہوئی نہیں ہے یا یہ لوگ 21ویں صدی سے پہلے ہی اس دنیا سے جا چکے ہیں؟ پیارے دوستو، ابھی تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ ہمارا دوسرا دور شروع ہوئے چند سال ہی ہوئے ہیں، لیکن 2050 تک یہ ٹیکنالوجی شاید انسانی دماغ کو مات دے ڈالے گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ انسانی عقل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر ہی گم ہو جائے گی۔ آنے والے وقت میں یہ ٹیکنالوجی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پرسنالٹیز کی ایک الگ دنیا بنانے والی ہے۔ یہاں اہم سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخصیت جو کئی سو سال پہلے اس دنیا سے جا چکی ہیں، اس سے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پرسنالٹی کتنا ملتی جلتی ہوگی، یعنی اس کا وہ کردار جو قدرت نے ڈیزائن کیا تھا اس سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کس حد تک ملتی جلتی ہوگی۔ اور دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ اس آرٹیفیشل ٹیکنالوجی کو اس پہلے گزری ہوئی شخصیت کا ڈیٹا کہاں سے ملے گا۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ انسان ایک میموری چپ ہے جس میں لاتعداد یادداشتوں کے کئی سلسلے موجود ہیں جو اس کے دماغ سے ہوتے ہوئے اس کے DNA تک پہنچتے ہیں۔ سائنس کا کہنا ہے کہ ایک انسان اپنی تمام زندگی میں جو کچھ بھی کرتا ہے اس کی تمام معلومات اس کے DNA ڈیٹا سٹور میں جینیٹک کوڈ کی صورت میں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اگر قبر میں دفن ان ہڈیوں سے اس جینیٹک ڈیٹا کو لے کر ان کو ڈیجیٹل ڈیٹا میں بدلا جائے تو ہم صدیوں پہلے مرے ہوئے انسان کو سائنسی طور پر زندہ کر سکتے ہیں۔
नाज़रीन ग्रामी, आप ये सोचेंगे कि इंसान की 70 साल ज़िंदगी गुजरने के बाद क्या उसकी ज़िंदगी का कोई दूसरा सबूत रह जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ करके गया। कुदरत जिस सिस्टम के ज़रिए आपके हाथों से या हर एक उज़्व से गवाही लेगी, वो सिस्टम इतना पावरफुल है कि हमारे पास इंतहाई महंगे डाटा स्टोरेज होने के बावजूद हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। कुदरत ने जिस इंसानी DNA में जिस इंसान का पूरा डाटा रखा हुआ है, ये इंसान के बनाए गए डाटा स्टोरेज से 300 गुना ज़्यादा पायदार है और 1000 गुना ज़्यादा पेचीदा है, जिसमें डाटा को मौजूद परवाह नहीं कि वो सदियों मिट्टी तले दफन रहे या किसी और जगह पर। ये सारी मालूमात हड्डियों में मौजूद DNA के पेचीदा निज़ाम में महफूज होंगी, जिसको आज का इंसान भी डिकोड नहीं कर पाया। दरअसल इंसान DNA की बुनियादी मालूमात को अभी ठीक तरह से समझ ही नहीं पाया, लेकिन खालिक कुन बरोज़े क़यामत हमारी ज़िंदगी की फ़िल्म हम में से यूँ निकालेगा कि जैसे सब कुछ हकीकत में रूनुमा हो रहा होगा। DNA में स्टोर होने वाली फ़िल्म इंसान के दायरा अख्तियार में नहीं है, क्योंकि जेनेटिक कोडिंग डिजिटल कोडिंग से 1000 गुना मुनफरिद होती है। मुस्तकबिल में ये टास्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दिया जाएगा, जो कब्रों और मज़ारों में मौजूद इंसानी ज़िंदगियों की तहरीरों को निकाल लेगा और 70-80 साल ज़िंदगी की तहरीर को उनकी हरकत करती तस्वीर के साथ मिलाकर एक मुकम्मल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्सनैलिटी तश्कील देगा। यानी कि ये भी मुमकिन है कि कल को अल्लामा मोहम्मद इकबाल उम्मत की नई तर्ज पर तरबियत के लिए आएँ, या फिर कायदे आज़म एक बार फिर कौम की तरबियत के लिए हाजिर हों। इस काम के लिए दो चीज़ें बहुत अहमियत की हामिल होंगी, जिनमें से पहली 5G टेक्नोलॉजी है, जबकि दूसरी चीज़ आई लेंस है। ये आई लेंस इसलिए ज़रूरी है ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्सनालिटी को आप कहीं पर भी इस्तेमाल करने की सलाहियत हासिल कर सकें। नाज़रीन मोहतरम, आपको ये बताना भी इंतहाई ज़रूरी है कि इसके लिए आपको किसी प्रोजेक्टर या 7D होलोग्रामिक प्रोजेक्टर की ज़रूरत नहीं होगी। लेंस के ज़रिए मुताल्लिका प्रोफाइल पर क्लिक करते ही आपके दादा नाना या कोई भी जो इस दुनिया से जा चुका है आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। दूसरी जानिब 5G टेक्नोलॉजी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये पर्सनैलिटी वर्चुअल होगी और इसका कहीं दूर एक मेन सर्वर मौजूद होगा, जिस पर प्रोसेसिंग करके ये पर्सनैलिटी आपके पास पहुंचेगी, जिसके लिए आपको एक तेज़ तरीन 5G इंटरनेट की ज़रूरत महसूस हो सकती है। यूँ ये दज्जाली टेक्नोलॉजी कुछ भी मुमकिन बना देगी, लेकिन आखिर में एक अहम सवाल ये है कि क्या इंसान ये टेक्नोलॉजी ईजाद कर पाएगा और क्या मरे हुए इंसान के DNA को डिकोड किया जा सकेगा? इसका जवाब आप दोस्त भी कमेंट में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।